بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے بے لاگ احتساب۔ خدا کرے تنی گردنوں کا احتساب ہو جائے، سنبھل نہ پائیں قدم ایسا احتساب اترے، ملوکیت کے خداؤں کو پاش پاش کر دے، صدائے نور کا کوئی ایسا انقلاب اترے۔ ارشاد ربانی ہے، ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کرو، عدل کی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ پرہیزگاری کے قریب تر یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وہ بے شک تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع اللہ کے پاس ہے۔ زندہ عدل پسند قوموں کی پہچان نظام احتساب کا اس کی روح کے ساتھ نفاذ رہا ہے۔ حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ پاکستانی قوم جس اجتماعی عذاب میں مبتلا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد وفا کی خلاف ورزی کی۔ اس کے نتیجے میں ہم ایک ہمہ گیر نظام ظلم کے شکنجے میں پھنس گئے اور پھر اس شکنجے کو توڑ کر خون چوسنے والوں سے ان کو کیفر و کردار تک پہنچانے کی جدوجہد سے گریز کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم سے سمجھوتا بھی ظلم کرنے سے کچھ کم جرم نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں حقیقی بے لاگ احتساب کیا جائے، ایسا احتساب جس سے کوئی مستثنی نہ ہو۔ بے لاگ احتساب کے معنی بلا رو رعایت مالدار کی دولت، غریب و نادار کی بے کسی و مفلسی میں عادلانہ طریقہ کار سے حساب لینے میں فیصلے صادر کرنا، اور جو دستور العمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے، اس پر عمل کرنے کا نام بے لاگ احتساب ہے۔ اس کی مثال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، جبکہ آپ کے عہد مبارک میں ایک ایسی خاتون چوری کی مرتکب ہوئی جو اونچے خاندان کی تھی۔ قریش کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کرے۔ بالآخر طے پایا اور اس کی جرأت صرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے۔ لوگوں کے اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے لب کشائی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے والے اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ سزا نیچ لوگوں کو دیتے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو یقیناً میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام کا قانون بھی یہی ہے۔ اسلام میں نہ درجہ کی عزت نہ ذات کی۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں بے لاگ احتساب میں سے نہ کسی کے لیے کوئی خاص امتیاز و تفریق ہے۔ جو قانون فقیر کے لیے ہے وہی بادشاہ کے لیے ہے، جو آئین سرمایہ دار کے لیے ہے وہی ایک مزدور اور فاقہ مست کے لیے سب پر لاگو ہے۔ حضرت معاذ بن جبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اشعری کے ہمراہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو دونوں کو وصیت فرمائی کہ نرمی برتنا، دشواری پیدا نہ کرنا، دشمنوں خوشخبری سنانا، نفرت انگیزی نہ کرنا اور باہم متحد رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، کیونکہ یہ حکومت کا ہی ذمہ ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو ہر حال میں آسان سستا انصاف مہیا کرے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ یا عدلیہ کا ہر کارندہ اپنے دفتری کاروبار میں اس قدر دلچسپی لے
کہ گویا کہ وہ اس کا ذاتی اور گھریلو معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص پبلک کی خدمت کے لیے متعین کیا جائے پھر وہ لوگوں کی خدمت و نگرانی اتنی نہ کرے جتنی کہ وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت اور حکمران سے کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو ایسا شخص جنت کی بو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ ایک مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن گرمی جب اپنے شباب پر ہوگی اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس شدت کی گرمی میں وہ کون لوگ ہوں گے جو اس سایہ خداوندی میں پناہ لینے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ افراد حکومت کے جب ان سے کلمہ حق کہا جاتا ہے تو بے چوں چراغ قبول کر لیتے ہیں، اور جب وہ عدالت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو پورا انصاف کرتے ہیں، اپنے پرائے، غریب و امیر کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف سے گریز کرے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے لاگ احتساب کی حکمرانی نظر آئے گی، جس میں چھوٹے بڑے، فقیر امیر، وزیر اور سلطان و گدا کی کوئی تمیز باقی نہیں ہوگی۔ گواہوں کی بھی کٹھن ذمہ داری ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 میں ارشاد ربانی ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا اس کا قلب گناہ گار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ہدایت صادر فرمائی تو موقع آنے پر اس کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسلمان انصاری اور یہودی کا مقدمہ آتا ہے۔ یہودی غیر مسلم ہی نہیں بلکہ اسلام سے کھلی دشمنی بھی رکھتا ہے، اس کے مقابلہ میں انصاری مسلمان بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہودی حق بجانب ہونے کی وجہ سے بری کیا جاتا ہے اور انصاری مسلمان جرم کی سزا پاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے وقار کا لحاظ رکھنے کی بجائے انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے۔ بے لاگ احتساب، جسے خدا کی طرف سے دنیا بھر کی اقوام کے رہنما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرتی عدل قائم فرمایا۔ آج جو نگاہیں انسانی حقوق کے تلف ہونے میں ہیں، انسانی خون سے رنگے ہوئے سرخ افق میں انسانی عظمتیں حق و انصاف تلاش کرتی ہیں، جو سرخ ندیوں کو جبر و استبداد اور ظالمانہ امتیاز کا علاج ٹھہراتی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ بے لاگ احتساب، بے نظیر عدل و انصاف ان کی نگاہوں سے کیوں اوجھل ہے؟ اسلام کی نگاہ میں پوری انسانیت خدا کا گھرانہ ہے، لہٰذا اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مبارکہ کاروان انسانیت کے لیے ایک تا قیامت روشنی کے بلند معیار کا کام دیتا ہے۔ ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا لیں، اپنی قسمت میں گھٹا ٹوپ سیاہی نہ رہے، اپنی منزل پر پہنچ جائیں مسافر سارے، ایک بھی راہ میں بھٹکا ہوا راہی نہ رہے۔ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بے لاگ احتساب کا عمل ہماری عدالتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جج صاحبان اس کو مشعل راہ بنائیں تاکہ ہماری عدالتیں عدل و انصاف کا نمونہ بنیں اور پورے معاشرے میں بے لاگ احتساب کا عمل جاری ساری ہو، کسی پر ظلم و تشدد نہ ہو، جہاں ہر فرد کی عزت و آبرو، جان و مال محفوظ ہو، ہر ایک کی بنیادی ضرورت پوری ہو، ہر فرد کو ترقی کے ایک جیسے مواقع حاصل ہوں۔ ایسا معاشرہ جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کا بین ثبوت ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے برکات کے حصول کا ذریعہ اور دونوں جہان کی فلاح و مکمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں،
کچھ بھی تمہیں پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں احساس نہیں، وما علینا الا البلاغ۔